ایک غریب آدمی کی کہانی ہے جس نے پیاسے شیر کی جان بچائی اور پھر وہی شیر اسے غریبی سے بچانے والا بنا، نردائی ریگستان کے دل میں جہاں سورج آگ کی طرح برستا تھا اور تپتی ریت پیٹھ جلا دیتی تھی، وہاں وادی احسا نام کا ایک گاؤں تھا۔ یہ گاؤں بھولنے کی کگار پر کھڑا تھا، مٹی کے پرانے گھر ایسے لگتے تھے جیسے وقت سے ہارا ہوا شریر، بوڑھے کھجور کے پیڑ سوکھی ڈالیاں پھیلائے آسمان سے بنا آواز دھواں مانگ رہے تھے۔ یہاں زندگی گھنٹوں سے نہیں، پسینے کی بوندوں سے ماپی جاتی تھی۔ دھول کی گندھ ہی لوگوں کے لیے عطر تھی۔ دوستوں، اس اثردار کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ میں بتائیے آپ یہ کہانی کس دیش سے دیکھ رہے ہیں۔ اب کہانی آگے بڑھاتے ہیں۔ گاؤں کے آخری سرے پر سالم نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے سامنے چہرے پر صبر کی گہری لکیریں تھیں، اس کی آنکھوں میں اداسی کی چمک تھی، جیسے کوئی سوکھا ہوا گہرا کنواں دنیا کی پونجی کے نام پر۔ اس کے پاس بس ایک دبلی پتلی اونٹنی تھی جس کی ہڈیاں صاف دکھتی تھی، اور ایک چھوٹا سا جھونپڑا جہاں اس کی پتنی لل اور چھوٹی بیٹی سلمہ رہتی تھی۔ غریبی ان کے گھر کی ہمیشہ کی مہمان تھی، وہ ان کے ساتھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتی اور اس مشک سے پانی پیتی جو شاید ہی کبھی بھر پاتی تھی۔ دن اور زیادہ سخت ہو گئے، سوکھے نے اپنے دانت دکھا دیے، آسمان سیسا بن گیا، ایک بوند بھی دینے کو تیار نہیں۔ گاؤں کے کنویں دم توڑ چکے تھے، ان کے تل میں پڑی پھٹی ہوئی مٹی دھیمی موت کی کہانی سناتی تھی۔ سالم اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھتا جو دیوار کی چھایا میں کنکروں سے کھیلتی تھی، اس کے ہونٹ ایسے سوکھ گئے تھے جیسے دھوپ میں چھوڑا گیا پھول۔ سالم کا دل چپ چاپ ٹوٹ جاتا، اس کی اور اس کی پتنی کی نگاہیں ہزار شبدوں کی جگہ لے لیتی تھیں، بے بس ڈری ہوئی نگاہیں ایک ایسے کل سے جو شاید صرف پیاس لے کر آئے، ایک پھیکی سی صبح۔ ظالم نے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا، اس نے اپنی پرانی چمڑے کی مشق تیار کی، اونٹنی پر سامان باندھا اور بھیانک ریگستان کی گہرائی میں جانے کا ارادہ کیا۔ اسے امید تھی کہ شاید پروجوں کا بھلایا ہوا کنواں مل جائے جس کے بارے میں کہانیاں تھیں، اور اگر نہ ملا تو وہاں موت کو اپنی بھوکی بیٹی کی آنکھوں سے دور ہی پائے۔ لل نے کانپتے ہاتھ سے اس کے کندھے کو چھوا، اس کی آنکھیں بس یہی کہہ رہی تھیں، خالی ہاتھ لوٹ آؤ لیکن زندہ لوٹ آؤ، سراب تمہیں نگل نہ جائے۔ ظالم چل پڑا ریت کا سمندر چیرتا ہوا، چاروں طرف ڈرونی خاموشی تھی، بس اونٹنی کے قدموں کی آواز اور اس کی تیز ہوتی سانسیں۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ دشمن کی آنکھ بن گیا، سراب اس کے سامنے ناچتا جیسے اس کی تھوڑی سی امید کا مذاق اڑا رہا ہو۔ ہر ٹیلے پر چڑھ کر اسے لگتا کیا بند آ جائے گا، لیکن کشتج پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ 2 دن کی بھٹکن کے بعد جب طاقت جواب دے گئی اور پانی کی آخری بوند بھی ختم ہو گئی، سالم نے ایک عجیب سا کالا سایہ دیکھا، ایک وشال چٹان کے پاس۔ وہ ڈرا ڈرا سا آگے بڑھا۔ ریگستان میں موت کے کئی روپ ہوتے ہیں، وہ ہنسایا نہ چٹان تھا نہ سوکھا پیڑ، وہ ایک وشال شریر تھا جو زمین پر پڑا تھا۔ سالم کے پاؤں ریت میں جم گئے، وہ شیر تھا میدانوں کا راجا، لیکن آج وہاں راجا جیسا نہیں لگ رہا تھا، وہاں کروٹ لے کر پڑا تھا، اس کا سینہ درد سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ سنہرا پھل دھول اور مکھیوں سے بھرا تھا، اس کی آنکھیں آدھی بند تھیں، سوکھی پھٹی زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ وہ شان جو شکار کو جڑ کر دیتی تھی غائب ہو چکی تھی، اس کی جگہ ایسی کمزوری تھی جو دل توڑ دیتی ہے۔ سالم وہیں کھڑا رہ گیا، اس کے دل کے اندر بھیانک اتل پتھل مچی ہوئی تھی۔ زندگی بچانے کی فطرت اسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ بھاگ جاؤ، اس کے اوہے کھار جانور کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اگر یہ شیر سنبھل گیا تو شاید سالم ہی اس کا پہلا شکار بن جائے۔ لیکن اسی پل اس کے بھیتر کچھ اور بھی جاگ اٹھا، ایک ایسی انسانی فطرت جسے نہ غریبی نے میلا کیا تھا اور نہ ہی بھوک نے کمزور کیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک پکا یقین کہ رحم ادھورا نہیں ہوتا، وہاں بانٹا نہیں جاتا۔ سالم نے اپنی چمڑے کی مشق کی اور دیکھا، اس میں بچی تھیں بس کچھ ہی بوندیں، وہی بوندیں جو اسے زندہ گھر پہنچا سکتی تھیں، اب پھر اس تڑپتی جان کو نئی سانس دے سکتی تھیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینے میں جنگ کے نگڑے بج رہے ہوں، پھر بھی کانپتے قدموں کے ساتھ وہاں شیر کے اور پاس چلا گیا۔ شیر نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی، پیلی آنکھیں جن میں پیاس کی ہار صاف جھلک رہی تھی، اور ضرورت کی ایسی بے بسی تھی جو دل کو ہلا دے۔ وہاں گرایا نہ ہلا، بس سالم کو دیکھتا رہا، جیسے بنا بولے زندگی کی ایک بوند مانگ رہا ہو۔ سالم شیر کے سر کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پھر بھی اس نے مشق کا منہ کھولا اور اسے شیر کے ہونٹوں کے پاس لے گیا۔ پانی پتلی دھار میں بہا اور جیسے ہی وہ شیر کی سوکھی جیب سے ٹکرا، سر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پھر بھی اس نے مشق کا منہ کھولا اور اسے شیر کے ہونٹوں کے پاس لے گیا۔
पानी पतली धार में बहा और जैसे ही वह शेर की सूखी जीभ से टकरा